کے لہو سے اٹھنے والی نہضت ان خاموشوں کو بھی لے کے ڈوب جائے اور ان ظالموں کو بھی لے کے غرق کر دے اور ان قاتلوں کو بھی نیست و نابود کر دے. ہمیں شہیدوں کی لاشیں نہیں بیچنی، شہیدوں کے خون کا سودا نہیں کرنا، شہیدوں کے خون کا معاوضہ نہیں لینا. اقبال خدا رحمت کرے کس قدر حریم شہادت کی پاسداری کر کے گئے اور کیا ظریف نقطہ بتا کر گئے، ہمیں بتا کر گئے، متوجہ کر کے گئے کہ شہید کی قدر و منزلت کو سمجھو. شہید کیا ہے؟ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ کہ قدر و قیمت میں ہے جن کا مقام حرم سے بڑھ کر، یہ حرم سے کعبہ سے بڑھ کر زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں یہ مقام. اس کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. عزیز من، شہید کی قدر و منزلت کو سمجھو، اس لہو کا پیغام سمجھو. جس قوم کے پاس اتنے شہید موجود ہوں، اتنی شمع موجود ہوں، اس سرزمین پر ظلمت کیوں ہو؟ اس سرزمین پر تاریکی کیوں ہو؟ اس سرزمین پر اندھیرا کیوں ہو؟ اس سرزمین پر کنفیوژن کیوں ہو؟ اس سرزمین پر حیرت کیوں ہو؟ سرگردانی کیوں ہو جہاں اتنی نورانیت ہو؟ یہ خون شہید طلوع سحر کی نوید دے رہا ہے کہ جب ایک قوم کے اندر ایسے جوان پیدا ہو جاتے ہیں جو شہادت کو گلے لگانا سیکھ لیتے ہیں، جو موت پہ جا پڑتے ہیں یا موت ان پر آ پڑے اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی، ایسی مائیں جو پیدا ہوتی ہیں جو اپنے شہید کے جنازے پہ کھڑے ہو کر سجدہ شکر کر سکتی ہے، وہ ماں جو خدا سے مانگتی ہے کہ میرا جوان بھی راہ خدا میں پیش ہو جائے اور جام شہادت نوش کر لے، جب تک یہ منظر موجود ہے اس قوم کے اوپر ظلمت و ظلمانیت کی کوئی ضرورت، کوئی امید نہیں ہے، کوئی بقاق نہیں ہے. اس کے اندر طلوع صبح ضرور طلوع ہونی ہے، اور وہ طلوع صبح آغاز ہے. صرف طلوع صبح کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک ایسے نورانی دستے کی ضرورت ہے کہ صبح جب طلوع ہوتی ہے تو دو حصوں میں طلوع ہوتی ہے. ایک کو صبح کاذب کہتے ہیں اور ایک کو صبح صادق کہتے ہیں. صبح کاذب بھی نور ہے اور صبح صادق بھی نور ہے. صبح کاذب وہ نور ہے کہ جو افق پہ پھیلتا نہیں ہے، زمین پہ پھیلتا نہیں ہے، بلکہ ستون بن کر آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور پھر تدریجاً افق کے اوپر پھیل جاتا ہے. جب پھیل جائے تو صبح صادق ہو جاتی ہے. اس سرزمین کے اوپر ضرورت ہے ایک ایسے نورانی ہراول دستے کی کہ جو نور کا ستون بن کر آسمان کی طرف ابھرے اور اتنا بلند ہو جائے کہ دور دور تک بسنے والے ظلمتوں میں رہنے والوں اور اندھیرے میں رہنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اب یہ نور پھیلنے والا ہے. اور جب وہ نور پھیل جائے تو صبح صادق کا سما طلوع ہو جائے. عزیزان، وہ عزیزان، ان شہادتوں کو نہضت میں بدلنا ہے، اس لہو سے نہضت اٹھانی ہے، تحریک اٹھنی ہے. وہ تحریک ان یزیدیوں کو نیست و نابود کر دے گی، یہ خون شہداء ان کو نیست و نابود کر دے گا. لیکن شہید کی قدر و منزلت جاننے کی ضرورت ہے. شہید وہ نہیں ہے جس پر ہم رحم کھائیں، شہید وہ ہے جو ہمیں مدد دے گا، جس نے ہمیں تقویت کرنی ہے، جس نے ہمیں حوصلہ دینا ہے. اس کا لہو ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہر قطرہ ہمیں پیغام دے رہا ہے.
کہ یہ لہو دیکھو امانت کس کی ہے، یہ کس کے طفیل تمہیں ملا ہے، اور اس کو گرانا کہاں ہے؟ عزیز من، ایک دن تو یہ بدن سے لہو نکل جائے گا، یا کسی اسپتال کے بیڈ پر نکل جائے گا یہ لہو، یا کسی ایکسیڈنٹ میں نکل جائے گا یہ لہو بدن سے، کہیں تو یہ لہو بہہ جانا ہے، کسی حادثے میں چلا جائے گا، تو کیوں نہ یہ لہو اسی راہ میں جائے جس راہ کے لیے دیا گیا تھا، جس کی امانت ہے۔ یہ خون تیرے اور میرے بدن میں، یہ قطرے خون کے امانت ہیں، یہ امانت لے کے وہ دشت ڈھونڈو جہاں پر اس کو گرانا ہے، وہ دشت تلاش کرو جسے گرانا ہے، وہ امام تلاش کرو جس کے قدموں میں اس کو نچھاور کرنا ہے، وہ حسین ڈھونڈو جس کی ندا پر لبیک کہنی ہے، وہ علم پکڑو جسے خون میں آپ نے گاڑنا ہے، وہ میدان تلاش کرو۔ اسی کو نہضت کہتے ہیں۔ جب امام راحل نے یہ نہضت چلائی، انہی شہداء کے انہی خون سے پیغام دیا، ملت کو بیدار کیا، آگاہ کیا۔ امام نے ان شہیدوں کے خون سے کچھ بھی نہیں بنایا، نہ حزب بنائی، بنا سکتے تھے شخصیت، امام چاہتے تو اپنی مرجعیت کا اعلان کر سکتے تھے، شہیدوں کی مجلس کروا کے اپنی مرجعیت کا اعلان کر سکتے، امام چاہتے شہیدوں کے نام پر بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن امام نے نہ، شہیدوں سے وہی وصول کیا جس کے لیے شہید جام شہادت نوش کرتا ہے۔ یعنی امام نے شہیدوں کا پیغام سن لیا، فیضیہ کے شہیدوں کا پیغام سن لیا، اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ شہادت چلتا رہا اور حتیٰ خون شہداء رنگ لایا، اور ایسا رنگ لایا کہ اس رنگ کو آج تک ساری دنیا مل کے مٹانا چاہتی ہے، مٹا نہیں سکتی۔ کیسے مٹا سکتی ہے؟ جس شجرہ طیبہ کی جڑوں کے اندر شہیدوں کا خون پڑا ہوا ہو، اس کو کون خوش کر سکتا ہے؟ اس کو کون ہلا سکتا ہے؟ اس کو کون خراب کر سکتا ہے؟ اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے عزیزان۔ سرزمین پاکستان میں اسی چیز کی کمی تھی۔ کس چیز کی کمی تھی؟ کہ جس دن پاکستانی جوان اپنا خون راہ خدا میں دینے کے لیے تیار ہو جائے، جس دن ہر آدمی عہد کرے خون شہداء کے ساتھ، اس لہو سے نہضت چلانی ہے، اس لہو سے بیداری کی تحریک چلانی ہے، بیداری کی تحریک، آگاہی کی تحریک، تاکہ سمجھ میں آ جائے ہم کس ملک میں ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ان کا خون بہاتے ہیں، یہ کون سے حکمران ہیں، یہ کون سے سیاستدان ہیں، یہ کیا لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں۔ ان کی حقیقت اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب خون شہداء سے یہ پیغام بیداری ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیز من، شہید اپنا کام کر گیا ہے، میرا تیرا کام باقی رہ گیا ہے، اور ہمارا کام صرف شہیدوں کے پرسے لینا اور دینا نہیں ہے۔ جناب زینب نے جو عزاداری شروع کی تھی، وہ پرسے کی عزاداری نہیں تھی، وہ رزم کی عزاداری تھی، وہ رزم کی عزاداری تھی، وہ یزیدیوں کو للکارنے کی عزاداری تھی۔ اسی عزاداری کی ضرورت ہے آج۔ ہم ان شہیدوں کے لہو سے عہد کریں، ہر فرد، ہم میں سے ہر فرد عہد کرے، پاکستان کا ہر فرد اور ہر شیعہ اور ہر جوان عہد کرے، ان شہیدوں کے خون کے ساتھ عہد کرے کہ اب ان شہیدوں کے خون کو ہم نے رائگاں جانے نہیں دینا، اور اس سے وہ نہضت اٹھے بیداری کی، وہ تڑپ اٹھے جو ہر فرد کے اندر وہ روح پیدا کر دے۔ اقبال جس کی تمنا کرتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا جب میری امت کے اندر وہ روح پیدا ہو جائے، وہ گرمجوشی پیدا ہو جائے جو اس کی روح کو تڑپا دے، جو اس کے لہو کو گرما دے، جو اس میں ایمان کا جذبہ تازہ کر دے، جو اسے راہ خدا میں لے آئے۔ اور آج وہ دن قریب آ گیا ہے انشاءاللہ۔ اقبال کی خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے ہونی ہے۔ ہمیں افسوس ہے ضرور ان شہیدوں کا، لیکن اس افسوس کے ساتھ ساتھ ہمیں شہیدوں کے خون سے وہ طلوع سحر کی نوید بھی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے آپ نے اس صبح کا ہراول دستہ بننا ہے انشاءاللہ۔ انقلاب لائیں گے، انقلاب لائیں گے، انقلاب لائیں گے، انقلاب لائیں گے، حیدر کے، حیدر کے،
ممکن ہے مختلف حادثات کے بعد کچھ لوگ مذاکرات کریں، وقتی مطالبات مانیں کہ تو کبھی بھی نہیں گئے، لیکن وقت ٹالنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں زبانی طور پر آپ کے مطالبات مان لیں۔ عزیزان، مان بھی جائیں اگر مطالبات، تو بھی خون شہید کا مقصد پورا نہیں ہوتا، چونکہ شہید کا مطلب صرف ایک گلی کھلنے کا مطالبہ نہیں ہوتا، صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ نہیں ہوتا۔ خون شہید بیداری کے لیے، جب تک وہ بیداری مکمل طور پر حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت تک مطالبہ پورا، شہید کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے میرا مطالبہ پورا ہو جائے، ممکن ہے کسی اور کا مطالبہ پورا ہو جائے، لیکن شہید کا مطالبہ اس وقت پورا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے جان دی ہے، اس حق کا پرچم جب اس گیتی پہ لہراتا ہے، اس کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی حسین کا مطالبہ پورا نہیں ہوا، ابھی جناب زینب کا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ کب پورا ہوگا؟ جب اس پوری سرزمین پر پرچم اسلام لہرائے گا، حسین ابن علی کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ جب کوئی یزید اس دھرتی پہ نہیں رہے گا، پھر حسین ابن علی کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ کم از کم پاکستانی شہید کا مطالبہ اس وقت پورا ہوگا کہ جب پاکستان کے اندر یہ پرچم حق لہرائے، انشاءاللہ اس وقت پاکستانی شہید کا مطالبہ پورا ہوگا۔ یوں نہیں کہ وقت نماز کا ہو گیا ہے، اسی جملے پر اختتام کرتے ہیں جس سے آغاز کیا تھا کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اس سحر کی امید کے ساتھ اور اس ملت کی بیداری و اتحاد و یکجہتی اور شہداء کی سرفرازی کے ساتھ آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔